السلام علیکم۔ آج کا میرا پیغام پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے۔ آپ جانتے ہیں آج 25 دسمبر ہے، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ولادت کا دن ہے۔ جو ہی 25 دسمبر آتا ہے، ملک بھر میں انٹرنیشنل لیول پہ جہاں ان کی پیدائش کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں ان کی قربانیوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک طرف ان کی محنتیں اور قربانیاں ہیں، دوسری طرف ان شہداء کی قربانیاں ہیں کہ جنہوں نے 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان بچے، عورتیں اور بوڑھے جنہوں نے اپنے گلے تک اس وطن عزیز کے لیے کٹوا دیے، اور دوسری طرف وہ 1.5 لاکھ مسلمان جوان لڑکیاں ہیں کہ جنہیں اغوا کر لیا گیا، اور ہندوستان کے مختلف علاقوں سے تقریباً 80 لاکھ مسلمان جو راستوں میں اپنے پیاروں کو گنواتے ہوئے، کٹواتے ہوئے پاکستان کے مختلف خطوں میں آ کر آباد ہوئے۔ تو یہ ملک عزیز لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو لیکن افسوس یہ ہے کہ جس پاکستان وطن عزیز کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، اور اس سرزمین میں دین اسلام کے اصولوں کے نفاذ کے لیے ایک بڑی محنت اور جد و جہد کی گئی، لیکن یہ آج وطن عزیز کی سرزمین پر کچھ ایسے بدبخت لوگ رونما ہو چکے ہیں جو کہ دین اسلام کا نہ صرف مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ ٹک ٹاکر، یوٹیوبر کے روپ میں اپنی بہن، بیٹیوں اور بیوی کو بے پردگی کے ساتھ لوگوں کے سامنے لے کر نظر آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جو کہ نہ کہ دین اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے، بلکہ ایک امت مسلمہ کی غیرت کو بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ اسلام نے عورت کو حیا اور عزت کا تاج پہنایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، سورۃ الاحزاب ہے، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں اور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کریں۔ تو یہ دین اسلام عورت کو گھر رہنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن صد افسوس اپنے مفادات کی خاطر انہوں نے اپنی بہن، بیٹیوں اور بیوی کو لوگوں کے سامنے لانا شروع کر دیا۔ یہ بے پردگی اور حیا کی خلاف ورزی دین اسلام کے شاعر کا کھلم کھلا مذاق ہے۔ جب نماز جیسی عظیم عبادت کا مذاق اڑایا جائے تو یہ امت بے حسی اور دین سے دوری کا ایک واضح ثبوت ہے۔ آج کا المیہ ہے، کیا ہماری غیرتیں زمین میں دفن ہو چکی ہیں؟ کیا ہمارے دل میں دین اسلام کی حرمت کا کوئی احساس باقی نہیں رہا؟ کیا پاکستان جو کلمہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، آج ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنا ہوا ہے جو لوگ دین اسلام کو محض سیر و تفریح سمجھتے ہیں؟ یاد رکھیں، یہ امت مسلمہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جو بھی کوئی دین اسلام کا مذاق اڑائے، اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، اور یہ بات یاد رکھیں، یہ دین اسلام ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے جوڑتا ہے۔ اگر ہم دین اسلام کی حرمت کا دفاع نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں کس راستے پر چلیں گی؟ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایسے اعمال کو مسترد کرنا چاہیے، اور ایسے لوگ جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ آج جاگنے کا وقت ہے، ہوش میں آنے کا وقت ہے، اور اپنی غیرت کو جگانے کا وقت ہے، اور ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھانے کا وقت ہے جو دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت مند مسلمان بنائے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔